جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، یہ جو آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو اثر پیش کیے ہیں، ایک تو یہ کالا کالا لی خیسمہ، جی یہ اثر تو ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ اس میں سفیان کی تدلیس ہے، دوسرا عمران بن مسلم، جی اس سے مراد کون ہے؟ اگر تو یہ عمران بن مسلم حدیث سوق والا راوی ہے تو یہ منکر الحدیث ہے، کیونکہ حدیث سوق والا راوی عمران بن مسلم جو ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام اقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر جو ہے الضعفاء الکبیر کے اندر کیا ہے، جی تو یہ اثر تو ثابت نہیں ہے۔ باقی قاضی شریح کا جو آپ نے اثر پیش کیا ہے، جی اس اثر پر بھی تھوڑا سا اشکال ہی لگ رہا ہے، جی پورا استحضار نہیں ہے مجھے فی الوقت۔ باقی یہ دف کا جواز تو بہرحال موجود ہے، تو یہ اثر دیکھنا پڑے گا، جی اس کے علاوہ جو آپ نے ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی جو سنن کبریٰ بہقی کی جو ذکر کی ہے، ہاں جی اس کو دیکھ لیں، اس میں بھی وہ گڑبڑ ہے تھوڑی سی۔ وہ گڑبڑ یوں ہے کہ یہ ہے ضرور اس میں سنن کبریٰ بہقی میں 21,000 نمبر جو آپ نے بتایا ہے اسی نمبر پر موجود ہے۔ اب اس اثر پر جو ہے نا محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرام آلات کے حوالے سے ان کی کتاب ہے نا، جی اس میں انہوں نے جلد 1 صفحہ 92 پر اس اثر کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہذا اسناد صحیح، یعنی البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سند صحیح ہے۔ وہ کب؟ اگر ابو ہاشم الکوفی مراد سے ابو ہاشم السنجاری وہ ہو تو بہرحال یہ ابو ہاشم اگر صحیح ہے، صحیح الحدیث ہے، تو پھر عبداللہ بن عباس والا جو ہے نا یہ اثر سند کے اعتبار سے ٹھیک ہوگا۔ باقی واللہ عالم۔ دوسرا جو بعض ایسی روایتیں جن سے دف بجانے کا جو ہے نا وہ جواز پیش کیا ہے علماء نے، واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو لکھا ہے وسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ محترم بھائی سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں، یہ کسی بریلوی کی بنائی ہوئی پوسٹ معلوم ہوتی ہے ایک بات، جی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا، 6 پارے کی سورۃ المائدہ کی، تو یہ حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو ان بریلویوں سے پوچھیں جو وسیلے کے غیر شرعی وسیلے کے قائل ہیں، تو ان کو کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان والے تھے؟ اگر وہ ایمان والے تھے تو ان کو بھی تو یہ حکم ہے نا، انہوں نے کس کا وسیلہ ڈھونڈا تھا؟ آیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ ڈالا ہے؟ جی یا وہ ایمان والے نہیں تھے، یا ان کو اس آیت کے ترجمے کا اس کی سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں نا، غور کرنے والی بات ہے۔ پھر باقی کہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اچھا کہتے ظاہر کرتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے، اچھا جی جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت امی حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ زینب کے گھر زیادہ بیٹھتے ہیں، اس پر آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی یہ بات کہنا، میرے پاس آئیں میں بھی کہوں کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر جو بوٹی ہے اس کی
سمیل آتی ہے اللہ کے نبی نے جو شہد حرام کر لیا. پھر اللہ نے سورہ تحریم جو ہے وہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو نبی علیہ السلام اس وقت حاضر نظر ہوتے تو یہ کیوں کہتے، پھر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں قرار دیتے. اور غیب کی بات، ایک تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واضح اثر ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جس نے یہ 3 باتیں کی اس نے جھوٹ بولا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. پھر فرمایا مفاتیح الغیب، غیب کی 5 چابیاں ہیں. سورہ لقمان کی آخری آیہ مبارکہ پڑھ لیں. یہ اللہ کے علاوہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. پھر یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بتایا جاتا تھا اللہ کے نبی وہ آگے بیان کرتے تھے. پھر نبی نور ہے، اچھا جی چلیں بریلویوں کے ہاں نور ہے، کتاب و سنت میں تو نبی نور نہیں ہے، بشر ہے. بے شمار اس کے دلائل ہیں. جی مردے سنتے ہیں، صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے. جی اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. جی ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. جی لوگوں کو بھی، باہر والوں کو بھی اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، اور جو اندر والے ہیں جی وہ بھی اگر سنتے ہیں اللہ کے حکم سے، جس طرح کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں اور ان سے سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں شریعت میں ہیں. ان سے غلط عقیدہ اخذ کرنا، باطل قسم کا نظریہ تیار کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح نبی اور ولی مددگار ہے. اللہ ایسے لوگوں کو عقل دے. جی یہ دین کے دشمن ہیں، اصل میں یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.